بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا جب ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ آیت نمبر 11 اور 12 کے الفاظ کے معانی کے بیان سے پہلے ان آیات کے بارے میں بنیادی بات کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ آیات میں 11 قسموں کے بعد یہ بتایا کہ اللہ نے ہر انسان کو اچھائی اور برائی کی شناخت اس کے اندر رکھ دی ہے، سب کو عطا کی ہے۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ وہ برائیوں سے اجتناب کرے اور اچھائیوں کو اپنے اندر پرورش کرے، انہیں کمال کی طرف لے کر جائے اور اچھائیوں کے اعتبار سے ایک کامل انسان بن جائے جو ہر اچھائی کو انجام دیتا ہے اور ہر برائی سے اجتناب کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے طور پر ایک قوم کا تذکرہ کیا کہ جس کا نام قوم سمود ہے۔ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقوں میں یہ قوم بستی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں مختلف مقامات پر اس قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ اس قوم کی خصوصی بات جس کا قرآن نے تذکرہ کیا وہ یہ کہ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے مضبوط ترین گھر بنایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتیں ان کو عطا کی تھی، لیکن یہ سرکش ہوئے۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا ان کو ہدایت کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے حضرت صالح کو جھٹلا دیا اور ان پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا۔ عذاب کا سبب کیا بنا؟ حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا، تو معجزے کے طور پر ناقۃ اللہ، جسے قرآن نے اسی سورۃ الشمس میں نام دیا ہے، اللہ کی اونٹنی۔ اللہ کی اونٹنی، ہر چیز اللہ کی ہے، اسے اللہ کی اونٹنی قرآن نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ معجزے کی بنا پر ایک پہاڑ کے اندر سے برآمد ہوئی تھی۔ عام اونٹوں کی طرح، اونٹنیوں کی طرح کسی دوسری اونٹنی کے شکم سے پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ پہاڑ کے اندر سے یہ نکلی تھی۔ اور اللہ کے نبی حضرت صالح نے اس اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم والوں سے کہا کہ ایک روز تم پانی پیو گے اور ایک روز یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی۔ تو اس معجزے کو دیکھ کر شروع میں تو وہ متاثر ہوئے، لیکن جب کچھ دن گزر گئے تو پھر یہ اللہ کے نافرمانوں کی روٹین ہوتی ہے جو نافرمانی کی طرف اور اپنی مرضیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں کہ کوئی غیر معمولی چیز دیکھ بھی لیں، کوئی جھٹکا اللہ ان کو دے بھی دے، کوئی ہدایت کا سبب عام معمول سے عادی چیزوں سے ہٹ کر کوئی فراہم کر بھی دے، تو پھر اس کو دیکھنے کے بعد بھی آہستہ آہستہ دوبارہ اپنی بری طبیعت کی طرف واپس پلٹ آتے ہیں، بری عادتوں کی طرف واپس پلٹ آتے ہیں، اور اس معجزے کی، اس غیر معمولی چیز کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو جو شریر لوگ تھے اس قوم کے، انہوں نے کہا کہ ایک دن پورا یہ اونٹنی پانی پیے اور ایک دن ہماری ساری قوم کے لیے ہو، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک شخص کہ جس کو قرآن نے اس قوم کا بدبخت ترین شخص کا نام دیا ہے، اس کو انہوں نے بھڑکایا اور اس کو کہا کہ تجھے مثلا اس اونٹنی کو تو قتل کر دے، اور اس نے پھر اس اونٹنی پر حملہ کیا۔ پہلے اس کے پاؤں کاٹ دیے، اور جب یہ پاؤں کٹنے کی وجہ سے یہ اونٹنی گری تو باقی سب نے مل کر بھی اس کو، اور افراد نے بھی اس کے ساتھ مل کر اس اونٹنی کو قتل کر دیے۔ بنیادی طور پر حملہ کرنے والا وہ ایک شخص تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کا اشقا یعنی بدبخت اور بدنصیب ترین فرد قرار دیا۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس قانون، اس سنت کے مطابق کہ جو ہر قوم، ہر نافرمان قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جس کو جاری کرتا ہے، اللہ نے حضرت صالح اور ان کے ساتھ مومنین جو تھے حقیقی ان کو بچا لیا، اور قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا اور یہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ اب خداوند عالم نے جو گزشتہ آیات میں سورۃ الشمس میں فرمایا تھا کہ تمہیں چاہیے کہ انسانوں کو چاہیے کہ اپنی اچھائیوں کو زیادہ کرو اور برائیوں سے اجتناب کرو، تو پھر مثال دی کہ جو برائیوں سے اجتناب نہیں کرتے، اگرچہ وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ نوازا ہو، اگر خدا کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں گے،
گویا وہ جو باطنی رسول تھا ان کے اندر، جو اندر سے انہیں کہتا تھا برائیاں نہ کرو اور اچھائیاں کرو، اس کو بھی جھٹلا دیا انہوں نے، اور جو ظاہری رسول آیا تھا حضرت صالح علیہ السلام، اس ظاہری رسول کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کا مقدر اور اس کا انجام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کی شدید پکڑ ہے اور اس کا عذاب ہے، چاہے وہ اس دنیا میں کرے اور چاہے آخرت میں جہنم کی شکل میں وہ عذاب عطا کرے۔ تو بس جو باتیں اوپر کی آیات میں کی تھی ان کی مثال پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی جو آخری آیات ہیں سورۃ الشمس کی، اس میں قوم سمود کی مثال کا تذکرہ کیا کہ انشاءاللہ ان آیات کو ہم آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔